ایک ٹیکس کا نوٹس آتا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو ایک سیلڈ انویلپ ملا ہو, کوئی ای میل ملی ہو, کوئی فارورڈڈ واٹس ایپ میسج آیا ہو, آپ کو کسی نے خاموشی سے ٹیکس آفس سے آپ کو کال کر کے صرف یہ کہا ہو کہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہے, حاضری دے دیجیے. کوئی کانکریٹ بات ابھی نہیں ہوئی, کوئی کیلکولیشن بھی آپ کو نہیں دکھائی گئی, کسی قسم کی ڈیمانڈ بھی نہیں کی گئی آپ سے, کوئی پینلٹی بھی نہیں لگائی گئی آپ کو. اس کے باوجود آپ کی باڈی پہلے ٹینس ہو جاتی ہے, آپ کا ذہن بعد میں سوچتا ہے, سانس آپ کی آہستہ ہو جاتی ہے, آواز آپ کی دھیمی ہو جاتی ہے, اور سب سے پہلا خیال جو آپ کے ذہن کے اندر آتا ہے وہ یہ کہ ڈیفینسو ہو جاؤ. پہلا انسٹنکٹ آپ کا یہ نہیں ہوتا کہ کیوریوسٹی ہے, سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ نوٹس ہے کیا. پہلا انسٹنکٹ آپ کا یہ ہوتا ہے کہ اس نوٹس کو کنٹین کیسے کرنا ہے, یہ نوٹس بھیجا کس نے, اس نوٹس کو ٹھکانے کیسے لگائیں, اور اس نوٹس کو میرے خلاف استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ جو ریئیکشن ہے ہم سب کا سیم ریئیکشن, یہ لاجک سے پہلے آتا ہے, یہ آٹومیٹک ریئیکشن ہے. اس ریئیکشن کو ہم بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ ہمارا لرنڈ ایکسپیرینس ہے. یہ جو خوف ہے ٹیکس کے نظام کا, جو لاجک سے بھی پہلے آتا ہے, یہ خوف آج کا نہیں ہے, خوف بہت پرانا ہے. یہ جو ویڈیو ہے یہ ٹیکس ریٹ کے بارے میں نہیں ہے, ٹیکس پالیسی ڈیبیٹ بھی نہیں ہے. یہ ویڈیو اس بارے میں ہے کہ جو ٹیکس کا سسٹم ہے یہ ساؤتھ ایشین کے لیے, جو لوگ ہندوستان, پاکستان, شاید بنگلہ دیش میں بھی رہتے ہیں, ہم ٹیکس کو تھریٹ کیوں سمجھتے ہیں, ہم ٹیکس کو ایک سیوک اوبلیگیشن کیوں نہیں سمجھتے. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں نعروں سے پیچھے جانا پڑے گا. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی تاریخ کو ریکنسٹرکٹ کرنا پڑے گا کہ ایک آرڈنری ساؤتھ ایشین عام آدمی جو گراؤنڈ لیول پہ رہتا ہے وہ ٹیکس سے اتنا ڈرتا کیوں ہے, ہم اتنا خوف کیوں کھاتے ہیں اس لفظ سے جس کو ٹیکس کہتے ہیں. میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید. دس از دا ہسٹری آف ٹیکس سیریز, 3 ویڈیوز, 3 ایکسپلوریشنز. اس سیریز میں ہم آپ کو کوئی ٹیکس لا نہیں سکھانے لگے, ہم آپ کو ویسے کوئی ایڈوائز بھی نہیں دینے لگے. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ ٹیکس ساؤتھ ایشیا کے اندر کبھی بھی پارٹنرشپ کیوں نہیں بن سکا, کیوں یہ ایک شیئرڈ سیوک رسپانسبلٹی نہیں بن سکا. اور آج کے دن بھی اگر کوئی آپ کے سامنے یہ لفظ بول دے ٹیکس, تو ہم فوری طور پر ڈیفینسو کیوں ہو جاتے ہیں. اس پہلے ایپیسوڈ کے اندر ہم اس بات کو ٹریس کرتے ہیں مل کے کہ یہ مسٹرسٹ شروع کیسے ہوا, اور یہ اتنا امبیڈڈ کیوں ہو گیا ہمارے خمیر کے اندر, ہمارے ذہن کے اندر, کہ آج کے دن تک ہمارے بیہیویئر کو یہ آئیڈیا کنٹرول کرتا ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ کوئی خوفناک چیز ہے. اس کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی تاریخ میں پیچھے جانا پڑے گا. جب انڈیا ایک اگیرین سوسائٹی تھی, جب ایک ایگریکلچرل سوسائٹی تھی, جہاں پہ عام آدمی کا سروائیول ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا تھا زمین کے اوپر, ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا تھا ایگریکلچر کے اوپر. پری کلونیل انڈیا اسپیشلی انڈر دا مغلز کا زمانہ تھا, مغل ایڈمنسٹریشن تھی. پرائمری کنسرن مغلز کا یہ تھا کہ زمین سے ٹیکس کیسے لیا جائے. جو مشینری تھی گورنمنٹ کی, اٹ واز بلٹ اراؤنڈ ایکسٹریکشن آف شیئر آف ایگریکلچرل آؤٹ پٹ. جو بھی کھیتی باڑی کی جاتی تھی انڈیا کے اندر, اس سے ٹیکس کیسے لینے ہیں. آفیشل ضائع کرتے تھے گاؤں میں, آفیشل ضائع کرتے تھے شہروں میں, اور وہ زمین کو میجر کیا کرتے تھے, سوائل کو کلاسیفائی کیا کرتے تھے. ایسٹیمیٹڈ ایئرلی ییلڈ, ایک سال میں ایک زمین سے کتنی فصل اگائی جاتی ہے, اس کو میجر کر کے اس کے اوپر ایک نمبر لکھ دیتے تھے اور ایک ٹیکس کا پورشن فکس کر دیتے تھے. یہاں پہ جو بات سمجھنے کی ہے ہمارے لیے, وہ سوفیسٹیکیشن آف دا سسٹم نہیں ہے بلکہ کانسیکوینسز آف دا سسٹم ہے. یہ جو obligation تھی اس زمانے میں لوگوں کی کہ آپ نے ٹیکس دینا ہی دینا ہے, یہ ریگارڈلیس آف سرکمسٹانسز, یہ آپ کے جو بھی حالات, بارشیں نہیں ہوئی آپ نے ٹیکس دینا ہے, اگر آپ کی فصل فیل ہو گئی آپ نے ٹیکس دینا ہے. اگر ایک فارمر, ایک کسان ٹیکس نہیں دے سکتا تھا تو جو اسٹیٹ تھی اس زمانے کی, مغل اسٹیٹ, وہ یہ نہیں پوچھتی تھی کہ کیوں نہیں دے سکتا, وہ صرف یہ کہتی تھی کہ ٹیکس پورا کب دینا ہے. جو ریونیو کلیکشن تھی مغلز کے زمانے میں, وہ لوکلی انفورس تھی. ظاہر ہے ایف بی آر کا محکمہ نہیں تھا اس زمانے میں. اس زمانے میں جو ولیج آفیشلز تھے, جو گاؤں کے بڑے تھے, ان کو ریونیو ایجنٹ بنا دیا جاتا تھا. نان پیمنٹ کا مطلب یہ تھا اگر آپ پیسے نہیں دیتے تو آپ کی فصل کو کنفسکیٹ کر لیتے تھے. اگر آپ کی فصل پوری نہیں ہوئی, کم ہے, اور پیسے پھر بھی بنتے ہیں, تو آپ کے پاس جو لائف اسٹاک تھا, بھیڑیں, بکریاں, گائیں, بھینسیں, ان کو اسٹیٹ لے لیتی تھی. اگر پھر بھی آپ پیسے نہیں دے سکتے تو پھر آپ کی زمین پہ بھی اسٹیٹ قبضہ کر لیتی تھی. کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کنسنٹ کا, کبھی بھی نہیں تھا
ہندوستان انڈیا کی تاریخ میں. یعنی ریپریزنٹیشن ٹیکس کے نظام میں بالکل نہیں تھی. ویسے پوری دنیا میں بھی نہیں تھی مگر پرٹیکولرلی انڈیا کے نظام میں ریپریزنٹیشن بالکل نہیں تھی. اس زمانے میں جو حکومت تھی وہ ٹیکس کو ایکسٹریکٹ کرتی تھی. لوگوں کا ایک خیال تھا کہ ہماری جیب سے پیسے لے کے بادشاہ کے خزانے کے اندر بھرے جا رہے ہیں. تو ایکسپیرینس ٹیکس دینے کا انڈیا میں کئی صدیوں سے یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ پیسے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں عام لوگوں سے. اس ایکسپیرینس نے ہمارے آباء و اجداد کو ایک بڑا اسپیسیفک لیسن سمجھا دیا, ایک بڑا قیمتی سبق دے دیا, اور وہ یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور وہ پیسہ نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر اسٹیٹ اوبلیگیشن لگا سکتا ہے, اور اگر آپ کا پیسہ نظر آتا ہے اور اوبلیگیشن آپ پہ لگ جاتی ہے تو آپ رسک کے اندر ہے. تو ہونا وہی شروع ہو گیا جو ایسے ہوتا ہے آج بھی ہوتا ہے کہ جو کسان تھا وہ انڈر رپورٹ کرنا شروع کر دیا. اس نے اپنی ییلڈ کو, اپنے کراپ کو, اس نے اپنی جو گرینز تھی ان کو چھپانا شروع کر دیا. آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اور جو اسٹیٹ کا نظام تھا کہ ایک فارمر اسٹیٹ سے پیسے بورو کر کے, قرضہ لے کے اپنی زمین پہ لگائے, اس کو بھی اوائڈ کرنا شروع کر دیا گیا. اور جو انفارمل چینلز تھے, جو منی لینڈرز تھے, ان سے پیسے لے لیتے تھے کسان, تاکہ حکومت کو پتہ نہ لگے کہ پیسے کتنے لیے ہیں, آپ کے پیسہ ہے کتنا, اور آپ کی فصل کتنی ہو رہی ہے. یہ شروع سے ہی سمجھا ایسے جاتا تھا کہ یہ کوئی جرم نہیں ہے, اس کو کرائم نہیں سمجھا جاتا تھا, یہ ایک سروائیول رسپانس سمجھا جاتا تھا پریشر کے اندر. جب مغل دور ختم ہو گیا, انگریز سامراج کا زمانہ آ گیا, برٹش راج کا زمانہ آ گیا, تو یہ جو ایکسٹریکشن تھی عام لوگوں سے یہ ختم نہیں ہوئی, بلکہ یہ ہوا کہ جو سٹرکچر تھا اس زمانے کا اس کو پرماننس مل گئی, وہ انٹرینچ ہو گیا سسٹم کے اندر. برٹش سسٹم یہ تھا ریونیو کلیکشن کا. انہوں نے فکس سیٹلمنٹس کر دی جس کو ذمہ داری کہتے تھے. انہوں نے ریونیو اوبلیگیشنز کو لاک کر دیا اور ریکارڈ بنا کے رکھ دیے سارے ہندوستان کے. زمین کو سروے کیا گیا, میپ کیا گیا, پھر رجسٹر کیا گیا. اس کے بعد ہر زمین کی کیٹیگری بنا دی گئی. اونرشپ اور لائبلٹی کو ایک پرماننٹ انٹری بنا دیا گیا رجسٹر کے اندر, اور اس سے جو فلیکسیبلٹی تھی کسان کے پاس, لینڈ اونر کے پاس, زمیندار کے پاس, وہ ختم ہو گئی. پہلے زمانے میں, مغلز کے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ چونکہ جو ریونیو کلیکٹر تھا وہ آپ کے گاؤں کا ہی بڑا ہوتا تھا, اس سے منت ترلا کر لیتے تھے لوگ. یہ جو نیا سسٹم تھا انگریزوں کا, برٹش راج کا, اس سسٹم کے اندر نیگوسیشن ختم ہو گئی. ریونیو کو ایک تاریخ پہ فکس کر دیا گیا, یعنی کہ آپ نے ایک سال کے ایک دن سارے پیسے اکٹھے دینے. اگر آپ پیسے نہیں دیتے, اگر آپ پیسے نہیں دے سکتے تو آپ کا دیوالیہ ہو جائے گا, آپ کے اوپر ڈیفالٹ پروسیجر لگ جائے گا. اور ڈیفالٹ کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی زمین آکشن ہو جائے گی. جب زمین اسٹیٹ کے پاس چلی گئی اور اسٹیٹ نے اس کو بیچ کے آپ کی ٹیکس آبلیگیشن پوری کرنا شروع کر دی. اس سارے سسٹم سے جو انگریز نے لگایا انڈیا میں, اس سے ایک نئے قسم کے ڈر نے جنم لیا. وہ ڈر طاقت کا ڈر نہیں تھا, وہ ڈر ڈاکومنٹیشن کا ڈر تھا. وہ ڈر آج بھی ہمارے ذہن کے اندر ہے. ایک دفعہ اگر آپ کا نام انگریز کے کھاتے کے اندر لکھ دیا جاتا تھا پھر وہ اس سے نکلتا نہیں تھا. ویزیبلٹی پرماننٹ ہو گئی, یعنی ٹیکس کلیکٹر ایک نیگوشیٹر نہیں رہا, وہ ایک انفورسر بن گیا جس کا کام صرف یہ تھا کہ اس کو انگریز ایک ٹارگٹ دیا کرتا تھا ریونیو کا, اور اس کو لوگوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ لوگ زندہ رہیں یا لوگ مر جائیں. اس زمانے میں بھی اور آج بھی ویسے ہندوستان میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں ریشنل لوگ رہتے ہیں, سمجھدار لوگ رہتے ہیں. انہوں نے وہی کیا جو آج بھی ہم کرتے ہیں. زمین کی جو ہولڈنگ تھی اس کو فریگمنٹ کر دیا, اپنی پراپرٹی کو خاندان میں تقسیم کر دیا تاکہ کسی کو یہ نہ پتہ چلے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ زمین ہے. پراکسیز بنانا شروع کر دی. آج بھی بے نامی کا جو لفظ ہے یہ اس وقت سے نکلا ہے جب ہم نے اپنی زمین کو اپنے پیسے کے اوپر پراکسیز بنانا شروع کر دی. ایک پیرلل اکاؤنٹ سسٹم, کھاتے, دو کھاتے رکھنے شروع کر دیے. ایک کھاتا جو حکومت کو دکھایا جاتا تھا, ایک کھاتا جو انٹرنل کھاتا ہوا کرتا تھا, اور جو پیسہ تھا, جو ویلتھ تھی, اس کے انفارمل ریکارڈ بنانا شروع کر دیے. ایک آئیڈیا جو انگریز کے زمانے سے ہمیں سمجھ آ گیا اور ہم نے یہ ایکسپیرینس کر لیا, وہ یہ تھا کہ جو چیز لکھی نہیں ہوئی اس کو ٹیکس نہیں کیا جا سکتا. فارمل ریکارڈ رکھنے کو خطرناک سمجھنا شروع کر دیا گیا, اور انفارمل کا مطلب یہ تھا کہ اب آپ پروٹیکٹڈ ہیں اسٹیٹ کی کوژن کے خلاف. جیسے جیسے انگریز کے زمانے کا انڈیا اگیرین سوسائٹی سے ٹریڈ سوسائٹی بننا شروع ہو گیا, تو جو فارمز تھے وہ مارکیٹوں کے اندر تبدیل ہو گئے. جو مرچنٹ تھے ان کو ایک اور بات سمجھ آ گئی کہ اگر ہم اپنا پورا سٹاک ڈکلیئر کر دیں گے تو پرابلم ہو جائے گا, اسٹیٹ ہماری طرف دیکھنا شروع کر دے گا.
جو اس زمانے میں امپورٹرز تھے، جی اس زمانے میں بھی امپورٹرز ہوا کرتے تھے، ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ اگر ہم اپنی صحیح قیمت چیز کی بتائیں گے آفیشلز کو جو کسٹمز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، انگریز کی کسٹمز کے اندر، تو اسکروٹنی بڑھ جائے گی، ڈیلے اور انپریڈکٹیبل پینلٹیز لگنا شروع ہو جائیں گی ان کنڈیشنز کے اندر۔ چیزوں کو انڈرسٹیٹ کرنا، چاہے وہ آپ کا پیسہ ہو، چاہے امپورٹ ہو، چاہے آپ کی زمین ہو، چاہے آپ کا گولڈ ہو، تو یہ ایک ریشنل ڈیسیشن بن گیا۔ اس کے پیچھے کوئی لالچ نہیں تھا، اس کے پیچھے کوئی انقلابی سوچ بھی نہیں تھی کہ انگریز ہے تو پیسے نہیں دینے۔ اس کے پیچھے صرف انسرٹینٹی تھی۔ جب انفورسمنٹ ڈسکریشنری بن جاتی ہے، یعنی کہ آپ سے پیسے لینے کی طاقت اسٹیٹ کے پاس ڈسکریشنری ہوتی ہے، اپنی مرضی سے وہ پیسے لیتا ہے، تو جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں ایسی حرکتوں کے، یہ انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں، اور جو ریشنل لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر، وہ اپنے ایکسپوجر کو کم کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ۔ یعنی یہ شروع ایسے ہوا تھا کہ تھوڑی سی اپنی فصل کو چھپا لو، تھوڑی سی اپنی زمین ادھر ادھر کر دو اور ٹیکس سے بچ جاؤ۔ تو اس قسم کے بیہیویئر کو لوگوں نے سمجھانا بھی بند کر دیا، اور یہ ایک طرح کی انسٹرکشن بن گئی جو باپ بیٹے کو دیتا تھا، دادا جو ہے وہ پوتے کو دیا کرتا تھا۔ ایک باپ نے یہ سمجھانا چھوڑ دیا اپنے بیٹے کو کہ اس کے ملک کے اندر ریونیو سسٹم کیا ہے، ٹیکس لا کیا ہے۔ اس نے یہ سمجھانا شروع کر دیا کہ اس ٹیکس سسٹم سے بچنا کیسے ہے۔ چھوٹی موٹی باتوں سے کام شروع ہوتا ہے کہ زیادہ اوپر آنے کی کوشش نہیں کرنا، فائل کو سیدھا الٹا کر کے رکھنا، اور ہر چیز کو لکھنا ضروری نہیں ہے۔ اس بات پہ آج بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو لائن ہے کہ ہر چیز کو لکھنا ضروری نہیں ہے، یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں رہنے والا ہر کاروباری آدمی جانتا ہے۔ یہ ویسے کوئی کرمنل لیسنز نہیں تھے، یہ آج بھی نہیں سمجھا جاتا کہ یہ کرمنل لیسن ہے، یہ ایک پروٹیکٹیو انسٹنکٹ تھا، اور یہ جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر ہوتا گیا۔ اب یہاں تک آتے آتے جیسے کہ بہت ساری جنریشن گزر چکی ہیں، تو اوائڈنس آف ٹیکس جو ہے وہ ہمیں سمجھداری لگتی ہے، انٹیلیجنس لگتی ہے، کمپلائنس ہم سمجھتے ہیں کہ ریکلیس ہے۔ بیوقوف لوگ جو ہے وہ ٹیکس کی کمپلائنس کرتے ہیں، یہ ریزسٹنس نہیں ہے، یہ ایکچولی انہیریٹنس ہے ہماری۔ اس کے بعد آ گیا جی سال 1947، 1947، پولیٹیکل اتھارٹی تبدیل ہو گئی، برٹش راج ختم ہو گیا، ہماری اپنی حکومتیں آ گئی، ہمارے اپنے ملک بن گئے، بارڈر شفٹ ہو گئے، جھنڈے اور جو قومی ترانے ہیں وہ ریپلیس کر دیے گئے، مگر جو ایڈمنسٹریٹو مشینری تھی انڈیا کی بھی پاکستان کی بھی، وہ لارجلی انٹیکٹ رہی برٹش سسٹم کے اوپر، اور جو میموری تھی ہمارے لوگوں کی، ہم لوگوں کی، وہ ریسٹ نہیں ہوئی۔ انڈیا اور پاکستان دونوں ملکوں نے وہی چیز انہیرٹ کی جو انفورسمنٹ ہیوی ریونیو اپریٹس تھا، اور جو لوگ تھے ان میں ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوا۔ جو سٹیزن تھا 1947 میں انڈیا کا بھی اور پاکستان کا بھی، وہ ریپرزینٹڈ اس لیے نہیں فیل کرتا تھا کہ اس کا جھنڈا تبدیل ہو گیا، کیونکہ فائلیں ابھی بھی بنی ہوئی تھیں، جو پینلٹیز تھیں جو انگریز کے زمانے میں لگا کرتی تھیں، وہ 1947 کے بعد بھی لگا کرتی تھیں۔ آزادی کے بعد بھی آپ کو ایسے لگتا تھا کہ جو ٹیکس آپ پہ مسلط کیا جا رہا ہے وہ ون سائیڈڈ ہے۔ تو جو بیہیویئر تھا، ریونیو کلیکشن کا بیہیویئر بھی اور ریونیو اوائڈنس کا بیہیویئر بھی، وہ بالکل اسی طرح چلتا رہا ان انٹرپٹیڈ۔ پارٹیشن نے جو مسٹرسٹ ہے اس کو ختم نہیں کیا، بلکہ صرف اس کو فریز کر دیا۔ یہاں پہ ایک آئیڈیا کو ڈسکس کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ ہم ٹیکس کو اوائڈ کیوں کرتے ہیں۔ ہم نے تاریخ کے اندر سے یہ سمجھ لیا کہ مغل کیا کرتے تھے، انگریز کیا کرتے تھے، اور پھر لوگ اس سے کیسے بچتے تھے۔ مگر ایک آئیڈیا ہے ہمارے ذہن کے اندر کہ انگریز آئے یہاں پہ اور انڈیا سے پیسے اٹھا کے لے گئے، کلونیل ایکسٹریکشن ہوئی، انڈیا کی ایکسٹریکشن ضرور ہوئی، اس کا جو ایفیکٹ تھا وہ ضرور آیا کہ یہ جو علاقہ ہے، جو ایک زمانے میں دنیا کا امیر ترین علاقہ تھا، یہ غریب ہو گیا۔ مگر یہ جو ڈائیورجنس ہوئی دونوں ملکوں کے اندر، یہ ایکسٹریکشن صرف اس کا جواب نہیں دے سکتی۔ جب برٹش راج تھا ہندوستان میں تو اس نے پیسے نکالے یہاں سے، اور انہوں نے وہ پیسے اٹھا کے اپنے ملک کے اندر بھیج دیے۔ اس کے باوجود ویسٹ کے اندر جو ترقی آج ہم دیکھتے ہیں وہ ڈائریکٹ رزلٹ ہے ٹیکسیشن کا، وہ ڈائریکٹ رزلٹ کلونیل پیسے کا نہیں ہے، کیونکہ وہ پیسہ تو دوسری جنگ عظیم میں انہوں نے جنگ کر کے آپس میں ختم کر دیا تھا۔ اس کے بعد جو ترقی کی ویسٹ نے، وہ اپنے ٹیکس کے نظام کے بلبوتے پہ کی۔ فرق صرف یہ رہا انڈیا کے اندر، پاکستان کے اندر اور ویسٹ کے اندر، کہ جو ٹیکس کے نظام کے اندر عام آدمی کی ریپرزنٹیشن تھی وہ ویسٹ میں بڑھ گئی، جو کیپیسٹی تھی پیسے اکٹھے کرنے کی اس کو بہتر کر دیا گیا۔ یعنی ویسٹ کو یہ بات سمجھ آ گئی
کہ اگر ترقی کرنی ہے تو پروگریسو ٹیکس کا نظام ہونا چاہیے، ایکسٹریکٹیو نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ آج تک سمجھ نہیں آیا کہ ٹیکس کے نظام کو پروگریسو ہونا چاہیے، ایکسٹریکٹیو نہیں ہونا چاہیے. اور اس سے جو پریڈکٹیبلٹی کا پرابلم ہوا کہ ایک آدمی کمائے گا کیا اور ٹیکس کتنا دے گا، یہ ہمیں آج تک سمجھ نہیں آیا. یہ صرف موریلٹی یا ورچو کا پرابلم نہیں ہے، یہ ایک سیکوینس ہے جو 1947 1947 سے آج تک چل رہا ہے. ہمارے یہاں ساؤتھ ایشیا کے اندر ہم نے ایک مختلف رستہ اپنایا، ویسٹ سے سیکھا کچھ نہیں، ایک مختلف رستے پہ چل پڑے. ہمارے پاس انفورسمنٹ ٹولز سارے موجود تھے، مگر جو ٹرسٹ بلڈنگ تھی حکومت کے درمیان اور عوام کے درمیان، اس پہ کبھی کسی نے کام نہیں کیا. ٹیکسیشن ہمیشہ سرویلنس رکھتی رہی، کبھی بھی پارٹیسپیشن نہیں لگی. کمپلائنس شروع سے لو تھی، لوگ ٹیکس نہیں دینا چاہتے تھے. ریونیو ہمیشہ سے لو رہا، انڈیا کے اندر بھی پاکستان کے اندر بھی. اور لو ریونیو کی وجہ سے اسٹیٹ نے کارنرز کٹ کرنا شروع کر دیے، اسٹیٹ نے وہ فیصلے کرنا شروع کر دیے جو اور ریپریسو تھے، ریگریسو تھے. جو سروسز تھیں ہمارے ملکوں کے اندر وہ فارغ ہونا شروع ہو گئی. جہاں پہ ویسٹ کے اندر سوشل اسٹیٹ بننا شروع ہو گئے، ہمارے ملک کے اندر پرائیویٹ اسٹیٹ بننا شروع ہو گئے. اور پھر ظاہر ہے ریشنل سوچتے ہیں، ہم سمجھدار لوگ رہتے ہیں یہاں پہ، تو جہاں پہ پبلک سکول بننے چاہیے تھے ہم نے پرائیویٹ سکول بنانا شروع کر دیے. جہاں پہ پبلک ہاسپٹل ہونا چاہیے تھا عوام کے لیے، گورنمنٹ کا ہاسپٹل، ہم نے پرائیویٹ ہاسپٹل بنانا شروع کر دیے. ہم نے پولیس کی جگہ پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ رکھنا شروع کر دی. یعنی ہر آدمی اپنا نظام خود بناتا گیا. یہ آئیڈیالوجی نہیں تھی، یہ میتھمیٹکس تھی. جب اسٹیٹ کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوگا تو زندگی مہنگی ہو جائے گی. زندگی مہنگی جب ہوگی تو ہر آدمی اپنے پیسے کو دبانا شروع کر دے گا. آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال دے کے اس ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں. صرف ایک کام کیجیے، آج گوگل پہ جا کے کسی اے آئی کے اوپر یہ ڈالیے کہ 1947 میں جب انڈیا پاکستان آزاد ہوا تو پاکستانی اور انڈین روپے کی کیا قیمت تھی اور پیرٹی کیا تھی برٹش پاؤنڈ کے ساتھ. آپ کو اس دیکھ کے حیرانگی ہوگی کہ تقریباً برابر تھے. آج یہ برابر نہیں ہے، آج 300 روپے کا پاؤنڈ آتا ہے. یہ شفٹ اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ ایک سنگل کرائسس ہوا، ایک حکومت کا قصور ہے. یہ ڈیکیڈز کے اوپر جب اسٹیٹ فیل ہو گیا کہ یہ جو ایکسٹریکٹیو ٹیکسیشن ہے اس کو پارٹیسپیٹیو ٹیکسیشن کے اندر تبدیل کرے تو جو کمپلائنس ہے وہ ختم ہو گئی اور پیسہ اسٹیٹس کے پاس تقریباً ختم ہو گیا. تو وہ سوال جو ہم سب کو انکمفرٹیبل کر دیتا ہے وہ یہ ہے کہ 78 ایئرس کے بعد، 78 سال کے بعد کون ذمہ دار ہے؟ وہ امپائر جو 1947 1947 میں چلی گئی، یا وہ اسٹیٹ، وہ حکومتیں جو اپنے ہی سٹیزنز کے ساتھ کسی قسم کی ٹیکس ریلیشن شپ آج تک نہیں بنا سکی؟ یہ جو کمزور ریاستیں ہیں آج کل ہماری، پیسے سے کمزور، یہ روز ہمیں سزا دیتی ہیں، نوٹس کے ذریعے نہیں، مہنگائی کے ذریعے. اس سیریز میں ہم آپ کو کوئی سلوشنز آفر نہیں کر رہے. سیریز کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس ذہنیت کو ایکسپوز کیا جائے جو ذہنیت ہمارے اندر انٹرینچڈ ہے صدیوں سے. اگلے ایپیسوڈز کے اندر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ دو ملک جن کی سیم انہیریٹنس تھی، جو ایک ہی ٹائم پہ آزاد ہوئے، ایک ہی دن آزاد ہوئے، دو مختلف رستوں پہ کیوں چل پڑے. اور جو انفورسمنٹ ہے ٹیکس کی وداؤٹ ٹرسٹ، اعتماد کے، اس کا الٹیمیٹلی رزلٹ کیا آتا ہے. یہ صرف ہسٹری نہیں ہے، یہ آج کا ریئیکشن ہے، اور یہ ریئیکشن کسی اور نے ہمیں آپ کو سکھایا ہے. بہت شکریہ.